قریشی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کسی صورت اچھی نہیں ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا یہ کہنا، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے اگر میں کہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کی سیاسی حالات وہ خطرناک ہیں۔ اس وقت ڈینجر سچویشن ہے، اور آج اب سے چند گھنٹے پہلے ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں، یعنی اتوار کا دن ہے، عام طور پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے آج ہوئی ہیں، لیکن ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں، یعنی کہ 2 اپوزیشن کی، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، اور ایک حکمراں سیاسی جماعت جو کہ نون لیگ، تینوں کی طرف سے بڑے سیریس اسٹیٹمنٹس آئے ہیں۔ اور یہ جو سچویشن جاری ہے جس طرف ملک کی سیاست کی، اس پہ بہت سے لوگ بڑے یعنی کہ تشویش کا شکار ہیں، صحیح نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے جو جلسہ ہوا ہے عمران خان نے جو کیا ہے چشتیہ میں، اس میں وہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کر دی۔ انہوں نے جو خلاصہ ہے اس وقت جو ہو رہا ہے ملک میں، جو پلان ہے، کیا ملک میں خفیہ پلان کیا ہے، جو خفیہ پلان ہے ملک میں اس وقت، جو خفیہ گیم کھیلی جا رہی ہے، وہ ایک بہت عادی لائن میں بہت اچھے طریقے سے بیان کر دی۔ گیم کیا ہے یہ سنیں۔ جس طرح وہ کوشش کر رہا ہے ملک کو تقسیم کرنے کی، تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو ملک کو متحد کرے گی، لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ یہ ہے گیم، یہ بالکل واضح گیم ہے جو عمران خان نے آج اپنے جلسے میں بتا دی۔ اس وقت جو گیم پلان ہے ملک کے اندر، جو سازش ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، جو سازش اس وقت پاکستان میں ہے، وہ ایک لفظ کی سازش ہے، تقسیم کرنے کی۔ اس ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازش شروع ہو گئی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ سازش افغانستان سے نہیں ہو رہی، یہ سازش انڈیا سے نہیں ہو رہی، یہ سازش امریکہ نہیں کر رہا، نہ اسرائیل کر رہا ہے، یہ سازش اسلام آباد کے اندر سے ہو رہی ہے، حکمراں حلقوں کے اندر سے ہو رہی ہے۔ میں گورنمنٹ کے اندر سے نہیں کہوں گا، گورنمنٹ کے اندر سے نہیں ہو رہی، گورنمنٹ کے اندر سے نہیں ہو رہی، حکمراں جو سیاسی جماعت ہے نون لیگ، اس کے کچھ حلقوں کے اندر سے ہو رہی ہے۔ اور عمران خان نے بالکل اشارہ کیا کوئٹہ کے جلسے کا کل جو نواز شریف صاحب کا تھا، اور ملک کو بدترین طریقے سے ڈیوائیڈ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں اس پہ بھی بیان کرنے، میں سوچ رہا تھا میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کیسے ہو رہی ہے، لیکن میرا کام آسان ہو گیا۔ آج ہمارے دوست وزیر ریلوے سعد رفیق صاحب، انہوں نے خود بتا دیا سازش کیا ہے، انہوں نے بات مکمل کر دی عمران خان کی۔ یہ عمران خان نے جو جلسہ کیا چشتیہ میں، اس کے کوئی 1-1.5-2 گھنٹے بعد جو ہے سعد رفیق صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ کیا بات ہے، ہر بار انڈیا میں بھی غلط ہوتا ہے، کبھی چیف جسٹس یا چیف آف سٹاف غلط نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا خوبصورت چال چلی ہے سعد رفیق صاحب نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار وزیر اعظم کا احتساب کیوں ہوتا ہے، آرمی چیف اور چیف جسٹس کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ آج تک تو نہیں ہوا۔ چیف جسٹس اور آرمی چیف کا احتساب ہونا چاہیے، یہ بار بار وزرائے اعظم جو ہیں ان کا کیوں احتساب ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بات بالکل صحیح ہے، کیوں نہیں؟ نہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ابو ہیں احتساب کے، نہ آرمی چیف ہیں، لیکن اس وقت جو ہے جو ملک کی حکمرانی کرتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم حکمرانی کرتا ہے۔ اور اگر آپ کا جو ٹاپ پرسن ہے ملک کا، چیف ایگزیکٹو، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن یہ سعد رفیق صاحب نے اس وقت ڈائیورژن کی ہے اور تقسیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بات یہ اس پہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں پکڑے گئے کرپشن کرتے ہوئے، اور اپنا وہ جو فلیٹس مہنگے خریدے لندن میں، اس کے پیسے وہ ثابت کیوں نہیں کر سکے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، اس کی بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ معاملے کو اب الجھانے کی کوشش تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کا احتساب کیوں نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی سیریس بات آج شروع ہو گئی ہے، سعد رفیق صاحب نے یہ کی ہے۔ جو تیسری جو بڑی بات وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے، وہ قمر زمان کائرہ صاحب نے کی ہے، پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جاننے کی کوشش کریں کس کا فائدہ ہوا فیض آباد دھرنے سے۔ سازش آپ کے سامنے کھل کے نظر آ رہی ہے، دھرنے سے فائدہ کس کا ہوا۔ اب میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ قمر زمان کائرہ صاحب بتا رہے ہیں کس کا فائدہ ہوا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بتایا ہے۔ دیکھیں کیا کہا۔ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا وہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک ایسا ایشو جو پاکستان میں ایشو نہیں ہے کیونکہ سیٹلڈ ہے،
اس کو جان بوجھ کے چھیڑا گیا اور اس سے جو فضا کھڑی ہوئی ہے اس سے عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے میاں نواز شریف، ان کے خاندان اور ان کی جماعت اور ان کی حکومت کی کرپشن کی داستانیں تھیں. میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، عدالتوں میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور ہر وقت ایک پریشر بلڈ یہ ہو رہا تھا. یہ ایشو گورنمنٹ کی طرف سے ایسا چھیڑا گیا کہ وہ ڈیبیٹ پس منظر میں چلی گئی. یہ میرا فیوریٹ آج کا کلپ تھا. مطلب ساری سیاسی جماعتوں نے آج باتیں کی ہیں. جو کائرہ صاحب نے آج بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک سیٹلڈ مسئلہ ہے. انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے فیض آباد دھرنے کی بات کی. سیٹلڈ مسئلہ ہے، حل ہو چکا ہے. کون سا مسئلہ؟ جو ناموس رسالت کا جو ایشو ہے، یہ مسئلہ پاکستان میں حل ہو چکا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس مسئلے پہ جو ہے وہ کوئی بات کر سکے. اس کے اوپر نہ کوئی اجازت دے گا. یہ سیٹلڈ ہے، ہمارے قانون کا حصہ ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن اس کو چھیڑ کے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں اس کو پیچھے دھکیلنے کی سازش کی گئی ہے. اور کائرہ صاحب نے کیا